بھارت نے اپنے نیوکلیئر وار ہیڈز جو ہیں اس میں گزشتہ سال کی نسبت اضافہ کیا ہے. I'm sure یہ ایگزیکٹ نمبرز نہیں ہوں گے لیکن جو سپری کی رپورٹ ہے وہ انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ بہرحال اضافہ ہو رہا ہے بھارت کی جانب سے. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی جو اپروچ ہے اس میں بھی تھوڑی سی تبدیلی ہے اور اب بھارت پیس ٹائم کے اندر بھی اپنے کچھ وار ہیڈز جو ہے وہ ڈپلوائے رکھے گا. آپ کے نزدیک یہ کوئی خطرے کی بات ہے یا اب جس طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں ٹھیک ہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے؟ بہت شکریہ حیدر، آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے یہ جو سپری آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ جس کو کہا جاتا ہے ملٹری ٹرم میں ون آف دا موسٹ کریڈیبل آرگنائزیشن ہے، اور یہ آپ کے ویورز کو آسانی کے لیے بتاتا چلوں، یہ 1966 میں شاید قائم ہوئی تھی. جی. اور یہ بنیادی طور پر دنیا میں جتنی آرمز کنٹرول ہے، آرمامنٹ ڈیولپمنٹ ہیں، ملٹری ڈیلز ہیں، سیکیورٹی میٹرز ہیں، ان پر کامنٹ کرتی ہے. آلدو یہ کامنٹ اوپن سورس اور اپنی ریسرچ بنیاد پر کرتی ہے. آفیشیل گورنمنٹ تو ظاہر ہے کوئی نہیں بتاتی کہ کس کے پاس کتنا نیوکلیئر آرسنل ہے یا کتنے دوسرے سٹاک پائل ہے، لیکن یہ سب سے زیادہ کریڈیبل اس کا ڈیٹا ہوتا ہے. صحیح. جو انڈیا کا آپ جس کی بات کر رہے ہیں، جو نئی ہجان خیزی ویسے بھی ہم دیکھ رہے ہیں ان کے بیہیویئر کے اندر، اور اگر آپ لنک کریں نیوکلیئر سے تو ہم نے اس کے اپوزٹ بیہیو کیا. ہم نے زیادہ ریسٹرین کیا. ہم نے نیوکلیئر تھریش ہولڈ کی. اس اٹیک کے دوران مئی 2025 میں جو حملہ ہوا تھا اس پر ایک دفعہ بھی نیوکلیئر تھریٹ نہیں یوز کی، نہ ایسا کوئی ظاہر کیا اپنا ارادہ. تو یہ اٹ سیلف ظاہر کرتا ہے کہ ہم انڈیا سے زیادہ ایک ریسپانسبل اسٹیٹ ہیں. حالانکہ ہم نے ایگزسٹیشنل تھریٹ کے ہونے کی وجہ سے خدا نخواستہ جب بھی کبھی استعمال کیا تو تبھی کرنا ہے. ہم نے کوئی اوفینسو ہمارا ڈیزائن نہیں ہے، ہمارا ریجنل ہیجمنی کوئی نہیں ہے، ہم نے کسی ملک پر قابض نہیں ہونا. ہماری تو جب بھی بقا کو خدا نخواستہ خطرہ ہوا اس کے لیے بنایا. اور جب دشمن اپنے آپ سے بڑا ہو اور آپ پر حملہ ور ہو تو ظاہر ایک تھریٹ ہوتی ہے. اس کے باوجود ہم نے بہت ریسپانسبل ایکٹ کیا ہے. تو آئی تھنک اس کو سیریس لینا چاہیے، خاص طور پر ہندوستان کی. صرف اگر آپ باقی چیزوں سے بھی ڈیزائن کریں، جس طرف آپ انٹروڈکشن میں اشارہ کر رہے تھے کہ اسٹاک پائل بڑھا رہے ہیں، تو آئی تھنک دنیا کو نوٹس لینا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی دنیا نوٹس اس لیے کم لیتی ہے کہ ان کے بائیلیٹرل اسٹیکس ہیں ہندوستان کے ساتھ. بہت ساری چیزوں پہ لک دی ادر سائڈ پوری دنیا کرتی آئی ہے، موسٹ آف دا ورلڈ. اچھا سر، یہ جو انہوں نے اپنی پوٹینشیل اسٹریٹجک شفٹ کیا ہے، سپری کہہ رہا ہے کہ انڈیا میں نا اوکیجنلی ڈپلوائے اسمال نمبر آف نیوکلیئر وار ہیڈز آن میزائلز ڈیورنگ پیس ٹائم. یہ مجھے سمجھائیں ذرا کہ پیس ٹائم میں اس کی کیا ضرورت ہے اور اس سے بنیادی طور پر بھارت کیا میسج دینا چاہ رہا ہے؟ دیکھیے، بنیادی طور پر جو نیوکلیئر کا استعمال ہوتا ہے اس سے میٹر نہیں کرتا کہ پیس ٹائم میں ڈپلائمنٹ ہو، ٹیکٹیکل نیوکلیئر وار ہو، اسٹریٹجک نیوکلیئر وار ہو. دونوں میں تینوں میں فرق یہ ہے کہ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن جو ہوتے ہیں وہ شارٹ ٹرم گین کے لیے، لوکلائزڈ ایریا کے لیے ہوتے ہیں، لیکن جو اسٹریٹجک ہوتے ہیں وہ میجر ڈسٹرکشن یا بہت زیادہ ایسا انہائلیٹ کرنے کے لیے، اوبلیٹریٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. لیکن نیوکلیئر ٹرم کے اندر جتنی نیوکلیئر اسٹریٹجی میں نے پڑھی یا پڑھائی، اس کے اندر نیوکلیئر یوز ہوتا ہے. اس کے اندر پیس ٹائم، ٹیکٹیکل ویپنز، اسٹریٹجک ویپنز، وار ہیڈز کا سائز، اٹ ڈز ناٹ میٹر. اٹس اے میٹر آف بریچ آف ٹرسٹ. اگر آپ کا ٹرسٹ ختم ہو جائے ایک کنونشنل ویپنز کے اوپر تو یہ بہت خطرناک میسیجنگ ہوتی ہے. پچھلی جنگ کے میں پھر دوبارہ ریلیٹ کرنا چاہوں گا کہ 2025 جو مئی میں ہمارا کانفلکٹ ہوا تھا، جو ہندوستان نے ہم پر براموز اور دوسرے میزائل فائر کیے تھے، یہ تو پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے ان کو اس طرح تھریٹ نہیں لیا. لیکن کوئی بھی دنیا میں دو ممالک جو نیوکلیئر ہیں وہ نیبرنگ کنٹری نہیں ہے اس طرح. تو پاکستان ہندوستان دو نیبرنگ کنٹری ہیں جس کے اندر بلسٹک اور کروز میزائل کا ٹریول آلموسٹ شاید سیکنڈز میں بھی ہو سکتا ہے بعض دفعہ اگر بارڈر کے قریب سے لانچ کیا جائے. تو یہ ایک بہت سیریس جس کو کہتے ہیں پوسچرنگ ہے. ہندوستان شاید اپنے لوگوں کو اس طرح وار ہیجمونک ڈیزائنز کی طرف ڈائیورٹ کر کے، اور وہی جو پچھلے سال ہوا تھا وہ ایک آئی تھنک وہ الیکٹورل کہہ لیں، پولیٹیکل گین کہہ لیں، یا ملٹری کو پولیٹیکل اینگل سے استعمال کرنے کو شاید میں اسی اینگل سے ہی لوں گا. اچھا سر، اور یہ جو ایک اور اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ بھارت جو ہے وہ دنیا کا سیکنڈ لارجسٹ امپورٹر آف میجر آرمز ہے. پوری مطلب گلوبلی انہوں نے کہا ہے کہ 8.2% آف دا ٹوٹل گلوبل آرمز بھارت امپورٹ کر رہا ہے. میجر اس میں رشیا سے 40%، پھر 29% فرانس سے، اس میں ایک بڑی ڈیل جو کہ رافال کی بھی انہوں نے دوبارہ کی ہے. لیکن اتنی بڑی تعداد میں اسلحہ خریدنا بنیادی طور پر کوئی مقصد ہوگا اس کا. یہ جو ایک کے بعد ایک ڈیل کر رہے ہیں، وہ کبھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ڈرونز کے حوالے سے ڈیلز کر رہے ہیں، ابھی وہ رافال کے حوالے سے ڈیل کر رہے ہیں، پھر ابھی دوبارہ ایک بحث شروع ہو گئی ہے سکوئی 57 کو لے کر. گو کہ اس میں ابھی ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید کسی رکاوٹ کا سامنا، لیکن بحث کا آغاز ضرور بھارت نے ہوا ہے. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ ان کا مقصد یہی ہے کہ اب تیار کریں خود کو پاکستان کے خلاف دوبارہ جنگ کے لیے؟
हैदर, जंग में जब भी होती है दो तरह की आपको तैयारी या इंग्रेडिएंट चाहिए होता है। जब भी आपने जंग लड़नी होती है, एक आपकी कैपेबिलिटी होती है यानी कैपेसिटी, और दूसरा आपका होता है हौसला। दोनों एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं। ना आपको काबिलियत अकेली आपको जंग जितवा सकती है और ना सिर्फ हौसला आपको जंग जिता सकता है। दोनों एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं। लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है नोट करने की कि अगर आप में काबिलियत कम हो, काबिलियत का मतलब मैं मिलिट्री हार्डवेयर, वेपन, जहाजों, शिप्स, सबमरीन्स, टैंक्स की बात कर रहा हूं। जब आपकी वो कैपेबिलिटी कम हो तो हौसला उसको प्लग कर लेता है, जो कि पाकिस्तान की सूरत में हुआ लास्ट टाइम। हमारी काबिलियत 1/3 थी, अल्हम्दुलिल्लाह हौसले से हमने कंपनसेट किया। हिंदुस्तान की काबिलियत ज्यादा थी लेकिन हौसले से कंपनसेट नहीं किया। ठीक, तो ये हिंदुस्तान अब ये साबित करना चाह रहा है अपने लोगों को एक इत्मीनान देने के लिए, एक सेंस ऑफ बिलीफ देने के लिए, और जो एलिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी पैदा की है उन्होंने हिंदुस्तान ने ऑफेंस लॉन्च करके, वो लोगों को एश्योर करवाना चाह रहा है बुनियादी तौर पर कि हम काबिल भी हैं, हमारी कैपेसिटी भी पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है। लेकिन स्टैंड लोन कैपेसिटी, कई दफा आपके प्रोग्राम में मैं अर्ज कर चुका हूं कि स्टैंड लोन कैपेसिटी आपको नहीं कुछ देती जब तक उस कैपेबिलिटी को इंटीग्रेट करें, जो हमने कई दफा बात की, मल्टी डोमेन ऑपरेशन में लेके जाएं, उनके कोऑर्डिनेशन करें, वन किल पिक्चर हो तमाम ऑपरेटर्स की, तब आप करते हैं। स्टैंड लोन आप जितने मर्जी राफेल ले लें, जब तक वो राफेल उनके बाकी सिस्टम्स के साथ, ग्राउंड फोर्सेस, नेवल, इलेक्ट्रॉनिक, ईडब्ल्यू, एयरबोर्न, सैटेलाइट, उनसे लिंक नहीं करेंगे तो आप वो इफेक्ट नहीं क्रिएट कर रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह पाक फिजाइया ने यही किया, जहां उनका बहुत हमारे से लैग है, यूं समझ लें। तो अगर वो आएंगे तो हम अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी पाक फिजाइया के पर्टिकुलरली मैं कह सकता हूं कि और ज्यादा हम उन चीजों पर, उन चैलेंजेस के प्लग करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमने पिछली दफा चैलेंजेस को फेस किया था।